السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے لین دین اور معاملات میں نرمی کرنا اور مہلت دینا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3451، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، تو رب تعالی جل شانہ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی موضوع پر مسلم شریف حدیث نمبر 4000 موجود ہے، جس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لیں، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے، یا اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6601، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم اور مہربان ہیں اور بندوں کے لیے بھی ان کے آپس کے معاملات میں نرمی اور مہربانی کرنا ان کو پسند ہے۔ نرمی پر حق تعالی جل شانہ جو کچھ اجر و ثواب اور مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں فرماتے، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ یہ نرمی اور معاملات میں ڈھیل دینا یہ صرف گھر سے باہر کی بات نہیں، گھر کے اندر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں بہقی شریف کے حوالے سے مشکات شریف حدیث نمبر 5103 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپس میں نرم گفتگو کرنا، معاملات میں نرمی کرنا، دوسروں کو ڈھیل دینا اور دوسروں کے لیے آسانیاں بہم پہنچانا رب تعالی جل شانہ کو اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے۔ کاش یہ بات آج ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ ہر بات پر، ہر معاملے میں، ہر موقع پر سختی ہی کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے دوسرے کو کیسے دبا کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنے ماتحت ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، کہ معاملات میں سختی کرنا اور انہیں رگڑا لگانے کی کوشش میں لگا رہنا رب تعالی جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ آج موقع ہے، کل یہ موقع ہاتھ سے جانے والا ہے، پھر جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کے کام میں اور اچھے معاشرے کے قیام کے لیے معاون اور مددگار بنائیں۔ جو کچھ آج ہم کریں گے کل اس کا صلہ ملے گا۔ اس بات کا یقین کہ آخرت میں حساب کتاب ہے، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو رب تعالی جل شانہ قوت کے موافق اس کا برا بدلہ دیں گے، اگرچہ وہ معافی پر بالکل قادر ہیں، چاہیں تو معاف بھی فرما دیں، لیکن ضروری نہیں انسان یہ سوچے کہ میں جو مرضی کر لوں رب تعالی جل شانہ غفور رحیم ہے، معاف فرما دیں گے، یہ لازمی بات نہیں ہے، یہ تو رب تعالی جل شانہ کی مرضی اور منشا ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کرنے اور نیکی کے ماحول بنانے کے لیے ہماری کوشش کو رب تعالی جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کی ہمت اور استطاعت عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔